بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محترم، علماء کرام، اراکین ادارہ منہاج القرآن اور معزز سامعین، آج کی یہ مقدس محفل جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اور موضوع یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آئینے میں۔ آیہ کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اسی موضوع کے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ چونکہ یہ آیہ کریمہ میری آج کی گفتگو کا مستقل موضوع نہیں ہے، اس لیے اس آیت میں جو علمی، عارفانہ اور تفسیری نکات مضمر ہیں میں ان پر روشنی ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا، حالانکہ یہ آیہ مبارکہ بذات خود معنی اور معارف کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ باری تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر وَرَفَعْنَا لَكَ، لَكَ کا معنی ہے آپ کی خاطر، کسی اور کی غرض سے نہیں، کسی اور غرض سے نہیں، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بلند کرنے والا خود خالق کائنات ہے، اور جس کی خاطر ذکر بلند کیا جا رہا ہے وہ وہی ہستی ہے جس کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ امر قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالی جو قدیم ہیں، واجب الوجود ہیں، زوال اور فنا سے پاک ہیں، ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے، اور ازل اور ابد کی دو اصطلاحات بھی اس ذات کی ہستی کے بیان کے لیے مجاز کا درجہ رکھتی ہیں، ورنہ اس کی ہستی کے لیے نہ ازل کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ابد کی کوئی انتہا ہے۔ وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو وہ ذات فرما رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا اے پیارے تیرا ذکر، تیری خاطر۔ تو جس کا ذکر اللہ رب العزت بلند کریں، وہ ہستی بلند کرے کہ جس ہستی کے لیے صرف بلندی ہے، زوال نہیں، جس کا ذکر وہ ہستی اونچا کرے جس کے لیے صرف اونچائی ہے، پستی نہیں، جس کا ذکر وہ ہستی رفعت سے ہمکنار کرے جس کے لیے کسی قسم کی کوئی پستی، کوئی زوال، کوئی فنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی ہستی اللہ رب العزت سے زیادہ قوی ہو تو پھر اس کے بلند کیے ہوئے ذکر کو نیچا کر سکے، اب اس کائنات کا کوئی وجود اس سے زیادہ طاقتور ہو تو پھر اس کے ارادے کو ناکام کر سکے، اب کائنات کا کوئی ذرہ یا کوئی شخص اس سے زیادہ صاحب قدرت، اس سے زیادہ صاحب قوت، اس سے زیادہ صاحب تدبیر ہو تو پھر اس کے بلند کیے ہوئے ذکر کو فنا سے آشنا کر سکے۔ جو ذات خود فنا سے آشنا نہیں ہے اس ذات کا بلند کیا ہوا ذکر بھی کبھی فنا سے آشنا نہیں ہے۔ جو ذات خود زوال سے آشنا نہیں ہے اس کا بلند کیا ہوا ذکر کبھی زوال آشنا نہیں ہو سکتا۔ جب سے وہ ذات ہے
اس وقت سے اس ذکر کی بلندی ہے، اور جب تک وہ ذات رہے گی اس وقت تک یہ ذکر بلندیوں پر فائز رہے گا۔ نہ اس ذات کے لیے کوئی آغاز و انجام ہے، اور نہ ذکر مصطفی کے لیے کوئی آغاز و انجام ہے، نہ اس ذات کی ہستی کا کوئی اختتام ہے، اور نہ اس کے حبیب کے ذکر کا کوئی نقطہ اختتام ہے۔ جب سے وہ ذات ہے اس وقت سے یہ ذکر ہے، جب تک وہ ذات باقی رہے گی اس وقت تک اس ذکر کو باقی رہنا ہوگا، کیونکہ قرآن کا یہ واضح حکم ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے تیرا ذکر تیری خاطر ہم نے بلند کر دیا۔ یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت حضور کا ذکر بلند کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں کہ اپنا سارا کلام، جس کا اصطلاحی نام قرآن مجید ہے، وہ سارا کا سارا قرآن مدح مصطفیٰ بنا دیتے ہیں۔ ذکر بلند کس طرح ہوتا ہے کہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے عظیم کتاب بنا دیتے ہیں۔ اب قرآن سیرت مصطفی پہ سب سے عظیم اور مستند کتاب ہے۔ قرآن چونکہ کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، اور کلام صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، اور میرا کلام میری صفت ہے، اور کلام متکلم کے کمالات کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے۔ کلام سن کر آپ متکلم کے مقام و منصب کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ تو کلام چونکہ متکلم کی صفت ہے، متکلم کا آئینہ دار ہے، متکلم کا مظہر ہے، اس لیے جو حال متکلم کا ہوگا وہی حال اس کی صفت میں بھی پایا جائے گا۔ اگر متکلم حادث ہے، ختم ہونے والا ہے، تو اس کا کلام بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر متکلم تغیر پذیر ہے تو اس کا کلام بھی تغیر پذیر ہوگا۔ اگر متکلم میں رد و بدل ہو سکتا ہے تو اس کے کلام میں بھی رد و بدل ہو سکے گا۔ اور اگر متکلم ہر قسم کے رد و بدل سے پاک ہو، اگر متکلم ہر قسم کے تغیر سے، ہر قسم کی تحریف اور ترمیم سے پاک ہو، اگر متکلم ہر قسم کی خرابی، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہو، تو اس کا کلام بھی ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہوگا۔ اس کا کلام بھی ہر قسم کے زوال و فنا اور تغیر و تبدل سے پاک ہوگا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت ذات قدیم ہے، اس لیے قرآن اس کا کلام ہونے کے اعتبار سے یہ بھی قدیم ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ خدا صاحب کلام تو قدیم ہو اور اس کا کلام حادث ہو، اس کا کلام قدیم نہ ہو۔ وہ ذات بھی قدیم ہے اور اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ اور کلام کیا ہوتا ہے؟ اس کے کچھ مشمولات ہوتے ہیں، کلام کے اندر کچھ کنٹینٹس ہوتے ہیں، کچھ مندرجات ہوتے ہیں۔ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، تو اس کلام کو جب آپ کلام کہیں گے تو وہ الفاظ اور کچھ معنی اور مطالب کا مجموعہ ہوگا۔ ان الفاظ کے اندر کوئی ذکر ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی گفتگو ہوگی، کسی امر کی نشاندہی ہوگی۔ تو انہی چیزوں کے مجموعے کو، انہی چیزوں کی روح اور لفظ کو ملا دیں تو اسی کو تو کلام کہتے ہیں۔ تو جب کلام متکلم کی صفت ٹھہرا اور متکلم قرآن کا خدا ہے اور وہ قدیم ہے، تو قرآن اس کا کلام ہونے کے اعتبار سے یہ بھی قدیم ہوا۔ جب قرآن قدیم ہوا تو قرآن جس کے ذکر پر مبنی ہے وہ ذکر بھی قدیم ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ قرآن چونکہ اول سے آخر تک مدح مصطفیٰ ہے، قرآن چونکہ آغاز سے انجام تک ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے خدا بھی قدیم ہے، قرآن بھی قدیم ہے، اور نبی پاک کا ذکر ان کی مدح بھی قدیم ہے۔ یہ عنوان اس کائنات میں متعارف کرانے والی سب سے پہلی ہستی مخلوقات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آئینے میں آج جس موضوع پر اظہار خیال ہو رہا ہے، اس موضوع کو متعین کرنے والا سب سے پہلا فرد کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ یا ام المومنین، فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ حضور کی سیرت و کردار کیا تھا؟ حضور کا خلق کیا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کان خلقہ قرآن،
پوچھنے والے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے اے ام المومنین؟ تو فرمایا کہ سن لو حضور کی سیرت کچھ نہ تھی سوائے قرآن کی، حضور کی سیرت قرآن تھی۔ اب قرآن ایک طرف خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام ہونے کے اعتبار سے خدا کی صفت ہے، دوسری طرف یہی قرآن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسب ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ہے، اور حضور کی سیرت و کردار ہونے کے اعتبار سے حضور کی صفت بھی ٹھہرا۔ تو قرآن متکلم کی نسبت سے خدا کی صفت ہے اور صاحب ذکر کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اس لیے قرآن ایک جہت سے خدا کی صفت ہے، ایک جہت سے حبیب کبریا کی صفت ہے، لہذا قرآن خدا کی صفت کے اعتبار سے بھی قدیم ہے اور نبی پاک کی مدح و صفت کے اعتبار سے بھی قدیم ہے۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار وہ سراسر قرآن ہے، اور قرآن سراسر حضور کی سیرت و کردار کا بیان ہے اور آئینہ دار ہے۔ یہ ہے اس موضوع کا مفہوم۔ سب سے پہلے میں اس امر پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم حضور کی سیرت کو کیوں بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ان میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ضرورت تھی حضور کی سیرت کو قرآن میں قلم بند کرنے کی؟ دوسرے لوگوں کی سیرتیں لوگ لکھا کرتے ہیں، مصنفین اور مورخین دوسرے بزرگوں، مقتدایان مذاہب اور پیشوایان ملل کے سیرت نگار اور سوانح نگار دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اور حضور کی سیرت بھی ہزاروں لاکھوں انسانوں نے لکھی ہے، لیکن قرآن حضور کی سیرت کو کیوں بیان کرتا ہے؟ تو میرے نزدیک 5 سبب ہیں حضور کی سیرت کے قرآن کے اندر موجود ہونے کے۔ 5 ضروری تقاضے تھے جن کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کا موضوع بنایا گیا۔ سب سے پہلا تقاضا اور سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محض کسی انسان کی سیرت نہیں ہے۔ حضور کی سیرت محض دنیا کے کسی ایک فرد کی سیرت و کردار نہ تھی، بلکہ یہ ایک ایسی سیرت تھی جس کے سوا خود اسلام کی حقانیت کی بہتر دلیل ہی کوئی نہ ہو سکتی تھی۔ حضور کی سیرت سے بڑھ کر اسلام کی حقانیت کا کوئی مظہر نہ تھا، حضور کی سیرت سے بہتر خدا کی توحید پر کوئی مستند ثبوت نہ تھا، حضور کی سیرت سے بہتر خدا کی ربوبیت کی کوئی منہ بولتی دلیل نہ تھی، حضور کی سیرت سے بہتر خود قرآن کی صحت کا کوئی اور مظہر نہ تھا، حضور کی سیرت سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے پیغام کا کوئی عملی ثبوت اس دنیا میں تھا، کیونکہ اسلام کی حقانیت حضور کی سیرت پر مبنی تھی۔ خدا کی توحید کا پیغام اپنی صحت و حقانیت کی بنیاد پر حضور کی سیرت کے بیان کو چاہتا تھا۔ خدا کی ربوبیت، اس کی خالقیت، اس کی ربوبیت اور اس کی خلاقی کے اوصاف و کمالات کا ظہور حضور کی سیرت کی صورت میں ہونے والا تھا۔ اس لیے قرآن نے جو خدا کا کلام تھا سب سے پہلا موضوع اپنے لیے حضور کی سیرت کے بیان کو منتخب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے عالم کفر و شرک کے اندر جب ہر طرف ضلالت، گمراہی، ظلم و عصیاں کا دورہ تھا، توحید کے تصور سے کوئی آشنا نہ تھا، لوگ اس وحدت قدع ابراہیمی میں جو خدا کی توحید کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اس وحدت قدع ابراہیمی میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ انسان ذلت و رسوائی کی ان اتھاہ گہرائیوں میں جا چکا تھا کہ اس کی جبین اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور تھی۔ ایسے احوال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر، بخاری کتاب التفسیر میں مذکور ہے، حضور نے پورے مکہ کے کفار اور مشرکین اور قریش کو دعوت دے دی، سب کو اکٹھا کر لیا، اور سب سے پہلی مرتبہ حضور نے خدا کی توحید کا پیغام ان تک پہنچایا۔ جب خدا کی توحید کا پیغام ان تک پہنچ چکا، انہوں نے اس دعوے کی صحت کی دلیل طلب کی، پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دعویٰ بہت بلند ہے، ہمارے معتقدات کی رد کرتا ہے، لیکن دلیل کیا ہے تیرے پاس اس امر کی کہ خدا ہے اور ایک ہے؟ اس دعوے کو مان لینے کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے تو خدا کو آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے تو آج تک خدا کی قدرتوں کو آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم تو 360 خداؤں کو مانتے چلے آئے، ہم کس طرح مان لے کہ خدا ہے؟
اور پھر یہ مان لیں کہ 360 خدا جھوٹے ہیں اور صرف ایک خدا سچا. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اب قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عظمت و سطوت پر. سرکار دو عالم اگر اس وقت چاہتے تو خدا کی عطا کردہ قوت کے ساتھ سورج اور چاند کے سینے چیر کے خدا کی توحید کے دعوے کی دلیل مہیا کر سکتے تھے. اگر حضور اس وقت چاہتے تو خدا کی مدد و نصرت سے اس پوری روئے زمین کا سینہ چیر کے خدا کی توحید کی دلیل مہیا کر سکتے تھے. مردوں کو زندگی دے کر خدا کی توحید کی دلیل مہیا کر سکتے تھے. اس لیے کہ آج بھٹکی ہوئی انسانیت کے سامنے سب سے پہلی مرتبہ خدا کی توحید کا دعویٰ پیش کیا جا رہا تھا. اس توحید کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کفار جس سطح کی دلیل طلب کرتے اللہ رب العزت اسی سطح کی دلیل اس دنیا میں پیدا کر کے دکھاتے. لیکن حضور نے کسی خارجی معجزے کو دلیل کا سہارا نہیں بنایا. حضور نے سورج اور چاند کو ٹکڑے کر کے زمین کا سینہ چیر کر یا خوارے کے عادات مختلف معاملات کو خدا کی توحید کی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا. ایک ہی دلیل پیش کی خدا کے وجود پر اور خدا کی توحید پر. وہ پہلی دلیل تھی اسلام کی اور وہی آخری دلیل تھی. اور وہ دلیل 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج تک رد نہ ہو سکی. اور قیامت کی آخری گھڑی تک دنیا کی کوئی ہستی اس دلیل کو رد نہ کر سکے گی. وہ دلیل کیا تھی جس نے کفار کو خاموش کر دیا, کفار کی نگاہیں نیچی کر دی, ان کے اعتراضات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا؟ وہ دلیل کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. خدا کی ہستی پہ دلیل طلب کرنے والوں, خدا کے ہونے پہ ثبوت مانگنے والوں اور خدا کے ایک ہونے پر ثبوت طلب کرنے والوں, میں نے آج سے پہلے 40 برس اپنی زندگی کے تمہارے اندر بسر کیے ہیں. مکہ کی وادی میں میں نے جنم لیا, میں نے حضرت آمنہ کی گود میں پرورش پائی, حضرت حلیمہ کے گھر 4 سال تک رہا, میں تمہارے ساتھ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں بکریاں چراتا رہا, تمہارے ساتھ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں میرا بچپن گزرا, یہی میرا لڑکپن گزرا, یہی میں نے شادی کی, یہی میرے بچے ہوئے. میں نے شام کی منڈیوں تک تجارت کا کاروبار کیا, میں نے جنگوں میں بھی شرکت کی, میں نے صلحوں میں بھی شرکت کی, میں نے خدا کی یاد بھی کی غاروں میں چھپ چھپ کر, اور دن کی جلوتوں میں تمہارے ساتھ زندگی کے لمحات بھی بسر کیے. میری خلوت بھی تمہارے سامنے ہے, میری جلوت بھی تمہارے سامنے ہے, میری رات گزری ہوئی اندھیری گھڑیاں بھی تمہارے سامنے ہیں, میرے دن کے بسرے ہوئے اجالے لمحات بھی تمہارے سامنے ہیں, میری جنگ و صلح کے احوال بھی تمہارے سامنے ہیں. میں کسی کا باپ ہوں اور کسی کا بیٹا ہوں, میں کسی کا رشتہ دار ہوں, کوئی میرا دوست ہے کوئی میرا دشمن ہے, کسی کو میں نے کچھ دیا کسی سے میں نے کچھ لیا. میری زندگی کی کتاب 40 برس پر مشتمل, اس کا ایک ایک وقت ایک ایک صفحہ تمہارے سامنے ہے, ایک ایک قطار تمہارے سامنے ہے. میرے بچپن سے لے کر آج کے دن تک میرے 40 برس پر مشتمل میری سیرت و کردار کی کتاب کا ایک ایک برس کھول کے دیکھ لو. اگر پیدائش کے دن سے لے کر آج کے لمحے تک میری پوری زندگی میں اگر ایک لمحہ بھی ایک بار نظر آ جائے تو خدا کے وجود کا انکار کر دینا. اگر میری 40 برس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی نقص سے لبریز نظر آ جائے تو اے خدا کی توحید کا انکار کر دینا. اگر میری پوری زندگی کی کتاب کا ایک حرف ایسا نظر آ جائے جہاں پر اعتراض کی انگلی رکھنا ممکن ہو تو خدا کے ہونے کا انکار کر دینا, قرآن کو نہ ماننا, اسلام کا انکار کر دینا, توحید و رسالت کا انکار کر دینا. خدا کے کارخانہ دلائل نے اس کی ہستی پر سب سے بڑی, سب سے پہلی اور سب سے آخری دلیل مصطفیٰ کی سیرت. اس دلیل کے پیش ہونے کے بعد عالم کفر ساکت و صامت ہو گیا. کسی شخص کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری زندگی کا فلاں پہلو عیبدار ہے, تیری 40 برس کی زندگی کا فلاں گوشہ ایسا ہے جو محل نظر ہے. کوئی کافر آج تک یہ بات نہ کہہ سکا, نہ حضور کے سامنے اور نہ حضور کی عدم موجود. جب ابو سفیان حبشہ میں
نجاشی کے پاس پہنچا، اسلام لانے سے بہت پہلے کی بات ہے، تو نجاشی نے اسے ایک کمرے میں علیحدہ کر دیا، الگ لے جا کے پوچھا کہ ابو سفیان اس وقت ہم دونوں اکیلے ہیں، نہ میری بات تیرے سوا کوئی اور سن رہا ہے اور نہ تیری بات میرے سوا کوئی اور سن رہا ہے، مجھے ایک سوال کا جواب کھڑا کھڑا دے دو۔ وہ سوال یہ ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مخالفت کرتے ہو، بتاؤ اس کی سیرت و کردار کیسا ہے، وہ بطور انسان کیسا ہے، تم نے اس کے ساتھ بڑی مدت گزاری ہے، تم نے اسے کیسا پایا؟ ابو سفیان کہتا ہے اے نجاشی، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر ہماری عمارتوں، ہماری اجارہ داریوں، ہماری سیادتوں اور قیادتوں کو خطرہ لاحق نہ ہو تو آج تک محمد جیسا سچا انسان آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یہ حضور کے دشمنوں کا اعتراف ہے۔ اس وقت تو مرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے اپنی سیرت و کردار کو اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کے طور پہ پیش کر دیا۔ یہ تو حضور کا پیش کرنا تھا، حضور نے پیش کیا نا اپنی سیرت کو خدا کی توحید کے ثبوت کے طور پر۔ جب اللہ رب العزت سے پوچھا گیا کہ اے اللہ، تجھے ماننے کے لیے ہمیں کسی ایسے ثبوت کی ضرورت ہے جس ثبوت کو رد نہ کیا جا سکے، تیری ہستی پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کسی ایسے دلیل کی ضرورت ہے جس دلیل میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو تیرے پاس وہ کون سی دلیل ہے جس سے بڑھ کر تیری ہستی پہ اور کوئی دلیل نہ ہو؟ تو اللہ رب العزت نے بھی وہی جواب دیا جو حضور نے دیا، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ پورے عالم انسانیت کو للکار کے کہا، میری ہستی، میرے وجود، میری ربوبیت اور میری خالقیت پر دلیل طلب کرنے والوں، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی بارگاہ سے اس کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت تمہارے پاس آ گیا۔ اب اگر میرے حسن و جمال کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو تو چہرہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ لو، اگر میری قدرتوں کا رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و قدرت کا عالم دیکھ لو، اگر میری صداقت دیکھنا چاہتے ہو، اگر میری علم و بصیرت دیکھنا چاہتے ہو، اگر میری حیات، میرا کلام، میری سم و بصر اور میرے احوال ربوبیت کی ضرورت دیکھنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لو، حضور کی سیرت کو دیکھ لو، حضور کے اوصاف و کمالات کو دیکھ لو۔ حضور کو دیکھ کر تمہیں میرے ہونے کا یقین آ جائے گا، حضور کو دیکھ کر سب سے عظیم خلاق ہونے کا یقین آ جائے گا۔ تو چونکہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ کی توحید کے دعوے کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے، اسلام کے دعوے کی حقانیت کے طور پہ پیش کرتا ہے، خود دعوے قرآن کی صحت کے ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ جو دلیل ہے وہ وضاحت کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کر دی جاتی، جو ثبوت ہے وہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں درج کیا جاتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام یعنی قرآن کا موضوع بنا دیا۔ یہ تو ایک سبب تھا۔ اب دوسرا سبب حضور کی سیرت کے قرآن کے اندر موجود ہونے کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی خدا کی اطاعت کی واحد صورت ہے۔ حضور کی سیرت کے بغیر خدا کی اطاعت کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ پہلے میں بات کر رہا تھا خدا کو ماننا ناممکن ہے حضور کی سیرت کے بغیر، اب عرض کر رہا ہوں خدا کو مان کر اس کی اطاعت کرنا ناممکن ہے حضور کی سیرت کے بغیر، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے۔ میں یہاں ضمناً عرض کر دوں کہ آج کی گفتگو کا عنوان چونکہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آئینے میں، اس لیے اول سے آخر تک میری جتنی گفتگو ہوگی اس کا مرکز، اس کا محور وہ صرف اور صرف قرآن ہوگا۔ میں قرآن حکیم کے علاوہ اور یہاں تک کہ حدیث پاک کی کسی کتاب کی دلیل بھی پیش نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو موضوع ہے قرآن کے آئینے میں حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے، لہذا حضور کی نسبت جو کچھ کہوں گا وہ قرآن کے ریفرنس سے کہوں گا۔ تو مرض یہ کر رہا تھا، قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہی خدا کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو چونکہ خدا کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور حضور کی اطاعت حضور کی سیرت کو جانے بغیر ممکن نہیں،
اس لیے قرآن نے حضور کی سیرت کو اپنا موضوع بنایا تاکہ لوگ قرآن کے حوالے سے حضور کی سیرت سے آشنا ہوں، حضور کی سیرت سے الفت اور محبت پیدا کریں، اور یہی وہ طریق ہے کہ وہ خدا کی حضور غلامی اور اطاعت کا سر جھکا سکیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دیجئے اے پیارے حبیب اپنی پیاری پیاری زبان سے خود کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا کی محبت کا دم بھرتے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو خدا سے محبت کرنے کا، تو خدا سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک سچا نہ ہوگا فاتبعونی، جب تک میری غلامی میں نہ آ جاؤ۔ میری اتباع کرو تو خدا کی محبت کا دعویٰ سچ ہے، اور میری اتباع نہ کرو تو خدا کی محبت کا دعویٰ غلط ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا صلہ کیا ہوگا؟ کیا خدا کی محبت نصیب ہو جائے گی؟ نہیں، آغاز تو ہوا تھا خدا سے محبت کرنے کی خواہش سے، شرط عائد کی گئی حضور کی سیرت کی پیروی، اور حضور کی سیرت کی پیروی کا صلہ کیا ملا؟ یحببکم اللہ۔ اب بندہ خدا کا محب نہیں، اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب بندہ خدا کا طالب نہیں، اس کا مطلوب بن جاتا ہے۔ بندہ خدا کا مرید نہیں، اس کی مراد قرار پا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس پر اقبال کہتے ہیں، عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر، او سراپا انتظاری منتظر، کہ بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ کہ عام بندہ تو ہمہ وقت خدا کی رضا کا منتظر رہتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہو جائے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر گھڑی وہ جاگتا ہو یا ہوتا ہو، خدا اس کی رضا کا منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ۔ عام بندہ تو خدا کی طرف تکتا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے میں اس سے وہ مانگوں، اور کیا پسند نہیں میں وہ نہ مانگوں، اس کو کیا پسند ہے میں وہ کروں، اس کو کیا پسند نہیں میں وہ نہ کروں۔ لیکن بندہ خدا کا ہو جائے تو پھر وہ ذات تکتی ہے بندے کی طرف کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے میں اسے عطا کر دوں۔ اس کی زبان کھلنے سے پہلے میری تقدیر اپنی عطائیں اس کے اوپر شروع کر دے، اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میری نعمتیں اس کے اوپر نچھاور ہونا شروع ہو جائیں، قبل اس کے کہ یہ مجھ سے کچھ مانگے میری عطا بڑھ کے اس کا دامن تھام لے۔ تو یہ فرق ہے بندے اور خدا کے بندے میں۔ تو خدا کا بندہ کب بنتا ہے؟ فاتبعونی، جب حضور کی سیرت کی پیروی ہوتی۔ تو چونکہ حضور کی سیرت ہی صرف خدا کا بندہ ہونے کی راہ ہے اور خدا کی اطاعت کی صورت ہے، اس لیے ضروری تھا کہ حضور کی سیرت قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی۔ جتنے الہادی اور اعتزالی فتنے بپا ہوئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اعتقاد کے خرمن کو جلایا ہے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بس قرآن فقط کافی ہے، حضور کی سنت یا حضور کی سیرت کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہ تھی، وہ صرف اس دور کے لیے رہنمائی کا سبب تھی۔ لیکن اب اس کے بعد قرآن آپ کے پاس آ چکا، اب قرآن ہی کو پڑھ کر اپنی راہیں متعین کیجئے۔ حضور کی سنت، حضور کی حدیث اور حضور کی سیرت حجت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتزالی فتنہ ہے اور مختلف روپوں میں مسلمانوں کی فکری کاوشوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو میں اس خاطر عرض کر رہا ہوں تیسرا نقطہ کہ سیرت قرآن کا موضوع اس لیے قرار دی گئی کہ یہ قانون اور شریعت اسلامی کا مصدر، ماخذ اور سرچشمہ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اسلام کے اندر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا معیار کیا ہوا؟ حضور کی عطا یا حضور کی منع۔ حضور کچھ کہہ دے تو وہ اسلام کا حکم بن جائے، حضور روک دے تو وہ اسلام کی نہیں بن جائے۔ ارے اس کے بغیر اسلام کے جسم کا اور کوئی عضو ہی نہیں۔ حضور سوئے تو پھر بھی اسلام کا ایک حکم قرار پائے، حضور جاگے تو حضور کا جاگنا بھی شریعت کا ایک رنگ قرار پائے، حضور چلے تو حضور کا چلنا بھی شریعت کا ایک انداز ہو، حضور رکے تو رکنا بھی شریعت کا ایک ڈنگ ہو، حضور گفتگو کرے تو وہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہو، حضور سکوت کرے تو وہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہو۔
ارے حضور کنکریاں ماریں تو وہ بھی قرآن کا موضوع ہو، حضور کسی سے بیعت لیں تو وہ بھی قرآن کا موضوع ہو، الحمد سے والناس تک سارا قرآن پڑھیے اور پیدائش سے وصال تک حضور کی سیرت کو دیکھیے، کون سا لمحہ ایسا ہے جو حضور کی زندگی میں آیا اور قرآن نے ابد تک اسے اپنے صفحات کے اندر رقم نہ کر لی۔ تو حضور کی زندگی کی ایک ایک حرکت اسلام کا ایک ایک حکم ہے، اس لیے ارشاد فرمایا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہرگز نہیں اے پیارے تیرے رب کی قسم کہ لوگ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ تمام اختلافات میں تیری بات کو آخری سند نہ مان۔ ان کی نظریں، ان کی نگاہیں جب فیصلے کی تلاش میں نکلے تو جس مقام پر جا کر رکے وہ گنبد خضرا ہو، یارے تیرے جسم سے بڑھ کر جب ان کی نگاہیں آگے نہ بڑھ سکیں تو اس وقت وہ سمجھے کہ اب ہم ایمان کی حالت میں شامل ہو گئے، اور پھر تیرے حکم کو بامر مجبوری قبول نہ کریں بلکہ بدل و جاں خوش ہو کے قبول کریں، اور اپنا سر تیرے حکم کے سامنے اس طرح جھکا دیں جس طرح جھکانے کا حق ہوتا ہے۔ تو اور فرما رہے ہیں نا، تو شریعت کا ماخذ اور سرچشمہ ہے حضور کی سیرت۔ کس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا حکم، قرآن حکیم میں 20 مقامات پر، سینکڑوں مقامات پر اقیم الصلاۃ کا حکم آیا کہ نماز قائم کرو، لیکن کتنی نمازیں اور ہر نماز میں کتنی رکعتیں، اور پھر ہر رکعت میں قیام، رکوع اور سجود کی کیا کیفیت، اور کیا نماز میں پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے، تو یہ ساری تفصیلات کیا قرآن میں وارد ہوئی؟ بتائیے نا، کیا قرآن میں وارد ہوئی ہیں؟ چونکہ قرآن نے ان تفصیلات کو بیان نہ کیا تھا اس لیے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ حکم تو آ گیا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھے کس طرح؟ ہمیں کیا خبر کہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی پڑھو۔ تو گویا حضور کا عمل قرآنی حکم کا مفہوم قرار پا گیا۔ اگر حضور کی سنت و سیرت حجت قرار نہ پائے تو نماز پڑھنے کا کوئی سلیقہ قرآن سے میسر نہیں آ سکتا۔ اگر حضور کی سنت و سیرت شریعت کا مصدر و ماخذ قرار نہ پائے تو روزے رکھنے کی شرائط ساری کی ساری قرآن سے میسر نہیں آ سکتی۔ اگر حضور کی سنت و سیرت شریعت کا ماخذ قرار نہ پائے تو حج کے مناسک قرآن سے میسر نہیں آ سکتے، زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن سے میسر نہیں آ سکتی، ارکان اسلام ہوں یا اجزاء ایمان ہوں یا دین حق کی دیگر تفصیلات ہوں، جس حکم کی طرف آپ توجہ کریں اس حکم کو آپ قرآن میں اجمالی طور پہ پائیں گے، لیکن اس کی تفصیلات اور اس کی عملی صورت حضور کی سنت و سیرت کے بغیر کسی اور جگہ نظر نہ آئے گی۔ اس لیے اسلام کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا حضور کی سیرت و سنت کو نظر انداز کر کے۔ یہ تو ابھی بات کی بات ہے، خود قرآن پر اکتفا کرنے کی بات کرنے والے اس سوال کا جواب دیں کہ کس قرآن پر اکتفا کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ یہ قرآن کس شخص کو جبرائیل نے لا کے دیا؟ اس قرآن کو نازل ہوتے ہوئے کس نے دیکھا؟ اللہ نے کس کے کانوں تک اس قرآن کی آواز پہنچائی؟ آپ میں سے کسی نے قرآن کا نزول دیکھا؟ جبرائیل کو اترتے دیکھا؟ آپ میں سے کسی کے پاس قرآن کا نسخہ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست موصول ہوا؟ آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ کتاب قرآن ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں گفتگو فرماتے تھے، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا تھا آپ فرماتے صحابہ کو کہ یہ اس لفظ سے لے کر اس لفظ تک قرآن ہے۔ ارے جن اپنی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو، جن جن لفظوں کو حضور نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن بن گئے، جن کو حضور نے حدیث کہہ دیا وہ اللہ رب العزت کے اس قرآن کی معرفت مسلمانوں کو حضور کی حدیث کے بغیر ممکن نہ تھی۔ قرآن کا قرآن ہونا حضور کی حدیث کو حجت ماننے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس قرآن کے قرآن ہونے کی کوئی سند رسول پاک کے حکم کی حجت کے بغیر ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے اگر قرآن پر بھی اتفاق کرنے کی خواہش ہو تو حضور کی سنت کو حجت پہلے ماننا ہوگا،
حضور کے حکم کو حجت پہلے ماننا ہوگا، حضور کے حکم کو حجت مان کر ہی قرآن بنتا ہے، اور اس کے بعد قرآنی احکام پہ عمل کرنے کی بات آتی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ تیسرا سبب حضور کی سیرت کو قرآن کا موضوع بنانے کا یہ تھا کہ یہی تو وہ سیرت ہے جو قرآن کی راہ دکھاتی ہے، اور یہی وہ سیرت ہے جو قانون کی صورت گری کرتی ہے، جو شریعت اسلامیہ کے جسم کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور اگر اس سیرت کو نکال لیا جائے، اس رسول پاک کی ہستی کو ایک لمحے کے لیے پردے کے پیچھے تصور کر لیا جائے، تو اسلام کا باقی بچتا کیا ہے؟ اسلام کی تو ساری دولت، اسلام کی تو ساری متاع در مصطفیٰ سے میسر آ رہی ہے، اگر وہ در ہی آنکھوں کے سامنے نہ رہا تو دولت کہاں سے آئے؟ تو یہ تیسرا سبب تھا۔ چوتھا سبب حضور کی سیرت کے قرآن کا موضوع ہونے کا یہ ہے کہ حضور کی سیرت ہی وہ نعمت ہے جس سے انسانوں کو ہدایت میسر آ سکتی ہے۔ حضور کی سیرت کے بغیر ہدایت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ قرآن پاک نے فرمایا انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تو ہی تو ہے جو ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ انکا لتہدی، لا کلمہ تاکید ہے، انکا یہ بھی کلمہ تاکید ہے، تو دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ اے پیارے تو ہی تو ہے جو ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اگر تیری راہ سے یہ منہ پھیر لیں تو سیدھی راہ ان کو دکھائے گا کون؟ اور ایک اور مقام پر قرآن نے یوں کہا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت میسر آ سکے۔ گویا ہدایت کو حضور کی سیرت کی پیروی پر موقوف قرار دے دیا۔ تو اگر حضور کی سیرت کی پیروی ہی نہ ہو تو قرآن کے حکم کے مطابق ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ تو جس سیرت کی پیروی سے ہدایت کا میسر آنا ممکن تھا، وہ سیرت قرآن کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا موضوع قرار کیوں نہ پاتی؟ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اہل ایمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لائے کس بات پر؟ بما نزل علی محمد، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو کچھ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مجھ پر اترا ہے، وہ حضور کے فرمانے پر ایمان لے آئے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہی خدا کی طرف سے حق ہے۔ تو حق کی اور کوئی پہچان ہی نہیں حضور کی سیرت کے بغیر، اس لیے سیرت مصطفی قرآن کا سب سے بڑا موضوع قرار پا گئی۔ یہ چوتھا سبب تھا۔ اور پانچواں اور آخری سبب حضور کی سیرت کا قرآن کے موضوع ہونے کا یہ ہے کہ یہی وہ سیرت ہے جو انسانیت کا آخری نقطہ کمال ہے۔ یہی وہ سیرت ہے جس سے بڑھ کر دنیا انسانیت میں کسی نمونہ کمال کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ سیرت ہے جس سے آگے عظمت حرکت نہیں کر سکتی، جس سے آگے بلندی جا نہیں سکتی۔ ساری عظمتیں، ساری بلندیاں، سارے کمال اور انسانی فکر کی ساری ارتقائی حرکت جس نقطے پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے وہ نقطہ سیرت مصطفی کا ہے۔ حضور کی سیرت سے آگے انسان کی کائنات میں، بلکہ خدا کے موجودات کی کائنات میں حضور کی سیرت سے آگے بلندی کا کوئی تصور ہی عالم امکان نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ کمال موجود ہے۔ اگر نمونہ کمال کی تلاش میں ہو تو پھر حضور کی سیرت کو اپنا لو، کیونکہ حضور کی سیرت سے بہتر کمال انسانی کا اور کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کی سیرت انسانی کمال کا سب سے بہترین نمونہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس سیرت کو اس طرح تراشا گیا، اس سیرت و کردار کو اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا کہ اس میں غلطی اور خطا کا کوئی احتمال باقی نہ رہا۔ غلطی اور کمال دو ہی صورتوں سے آ سکتی ہے، دو ہی صورتوں سے آ سکتی ہے، یا زبان سے یا قول سے یا عمل سے، قول سے یا عمل سے۔ تو دو ہی صورتوں سے پتہ چل سکتا ہے نا کہ بات غلط ہے یا کام غلط ہے۔ تو حضور کی سیرت جو حضور کے قول اور حضور کے عمل دونوں کا مجموعہ تھی، وہ ہر خطا
اور ہر غلطی سے اس طرح پاک قرار دی گئی کہ اللہ رب العزت نے حضور کے قول کو بھی اپنا قول قرار دے دیا، حضور کے عمل کو بھی اپنا عمل قرار دے دیا، اس لیے کہ حضور کے قول و عمل کو ہر غلطی اور ہر خطا سے پاک قرار دینے کے لیے جو انداز بھی اپنایا جاتا، انسان جو خطا کا پتلا ہے ممکن ہے کسی نہ کسی صورت سے اپنے ناقص فہم کے مطابق حضور کے کسی قول یا حضور کے کسی عمل پر انگشت اعتراض بلند کرنے کی ناکام کوشش کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ تو خدا کی وحی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، آیت کا آغاز ہوتا ہے ما ینطق عن الہوی، ینطق فعل ہے، ینطق فعل نطق سے فعل مضارع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اب اس کے جواب میں بھی یوں کہا جاتا کہ جو کچھ بولتے ہیں وہ خدا کی وحی ہوتی، لیکن اس طرح نہیں فرمایا، پہلے فعل کا ذکر کیا اور اس کے بعد ہوا کی ضمیر بیان کی، دوبارہ فعل کو نہیں دہرایا۔ ما ینطق عن الہوی کہ یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، ان ہوا، اب ہوا کا مرجع کیا ہے؟ ہوا کا مرجع ینطق نہیں بلکہ نطق ہے۔ فرمایا کہ سن لو جو کچھ اس رسول کی زبان سے نکلتا ہے، خواہ یہ رسول نیند کی حالت میں ہو خواہ بیداری کی حالت میں ہو، خواہ یہ رسول چلتے پھرتے گفتگو کر رہا ہو یا اطمینان سے بیٹھے بات کر رہا ہو، خواہ یہ رسول میدان جنگ میں خطبہ دے رہا ہو یا مسجد کے منبر پر خطاب فرما رہا ہو، خواہ یہ رسول گھر کی خلوتوں میں اپنی ازواج سے گفتگو کر رہا ہو یا دوستوں کے اور غلاموں کے جرمٹوں میں اپنے ہدایات اور نصیحتیں بیان فرما رہا ہو، ارے جس حال میں جس گھڑی جب بھی جو کچھ حضور کی زبان سے نکلتا ہے یقین کر لو وہ حضور کا قول نہیں خدا کا قول ہے۔ جو ذات ہر گھڑی میں ادا ہونے والے زبان مصطفی کے لفظ کو اپنا لفظ قرار دے دے، اس کے بعد حضور کی زبان سے کسی غلطی کا احتمال باقی رہا یکسر باقی نہ رہا۔ یہ تو قول کا عالم تھا، اب عمل کی طرف بھی آئیے۔ ارشاد فرمایا گیا کچھ عمل ہوتے ہیں اختیاری ارادی جن کا کوئی شرعی مقصد ہوتا ہے، کچھ عمل ہوتے ہیں اضطراری، اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو اختیاری اور ارادی تو ہوتے ہیں لیکن کسی قانونی اور شرعی مقصد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کنکریاں مارتے ہیں مخالفین کو، تو یہ ایک جنگی حکمت و مصلحت ہے، تو کنکریاں ماری، ان کنکریوں کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیارے وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری تھیں جو تو نے ماری تھی، ولکن اللہ رما، وہ کنکریاں تو اللہ نے ماری تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، ما رمیت سب سے پہلے نفی کی حضور کے فعل کی، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ رسول جو کرتا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے، نفی کر دی۔ وما رمیتا، وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، اذ رمیتا، اب اس بات کیا تاکہ لوگوں کو یہ بھی تو پتا چلے کہ نبی کو فعل کے فعل کو خدا اپنا فعل قرار دے رہا ہے، نفی کر کے ذہنوں کو صاف کر دیا۔ وہ کنکریاں تو نے نہیں ماری، کون سی کنکریاں؟ جو تو نے ہی ماری تھی، ولکن اللہ رما، جان لو کہ وہ کنکریاں خدا نے ماری۔ جس رسول کا کنکریاں مارنے کا عمل خدا کا عمل ہے، اس رسول کا کوئی اور عمل اس کا ذاتی عمل ہوگا؟ اور فرمایا نا آپ نے۔ اب حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، حضور بیعت لے رہے ہیں تو ہاتھوں پہ ہاتھ ہے صحابہ کے، تو بیعت لیتے ہیں، اس عمل کو ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ وہ تیرے ہاتھ پر نہیں خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے۔ اب فعل کی بات ہی ختم ہو گئی، اعلی فعل ہاتھ ہوتا ہے، فعل ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے نا، فعل کے قصے کو ہی ختم کر دیا،
ہاتھ آلہ فعل ہے، جس جگہ سے فعل صادر ہوتا ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے فعل صادر کرنے والا ہاتھ ہی جب تیرا ہاتھ نہ رہا وہ ہاتھ ہی میرا ہو گیا، تب خدا کے ہاتھ سے غلطی کا صدور کس طرح ممکن ہے؟ تو قول اور عمل دو ہی چیزیں ہیں جن سے سیرت بنتی ہے، تو قول رسول بھی قول خدا ہوا اور فعل رسول بھی فعل خدا ہوا، تو بتائیے کہ کس مقام پر غلطی اور خطا کا امکان باقی رہا؟ اگر غلطی حضور کے قول میں ہے، غلطی حضور کے فعل میں ہے، تو پھر یہ غلطی حضور کی نہیں، خدا کی توحید پہ زد ہے، خدا کی ربوبیت پہ زد ہے۔ اس طرف نسبت کر لیں یا اس طرف نسبت کر لیں، یہ سب کچھ کفر ہے، اسے اسلام تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امکان خطا سے ہی پاک ہے، امکان، یہاں یہ نقطہ بھی واضح کر دوں، بعض اوقات ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا حضور کی وہ سیرت جو اعلان نبوت کے بعد تھی، وہ زندگی جو 40 برس کے بعد اعلان نبوت اور بعثت کے بعد تھی، وہ ہر غلطی اور خطا سے پاک ہے، یا پہلے کے 40 برس بھی غلطی اور خطا سے پاک ہے؟ یہ خیال ایک سوال کے طور پہ ذہن میں ابھر سکتا ہے، تو اس کا جواب دے دوں، ارے جو زندگی حضور کی بعثت کے بعد ہے اس کا خطا سے پاک ہونا یہ بات کا امر ہے، پہلے حضور کی بعثت کی پہلی زندگی خطا سے پاک ہے۔ کیوں کہ اللہ کی توحید کی دلیل رسالت اور بعثت کے بعد کی زندگی کو قرار دیا جا رہا ہے یا پہلے کی زندگی کو؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، اس بعثت سے پہلے جو 40 برس میں بسر کر چکا ہوں، وہ 40 برس کی زندگی خدا کی توحید کی دلیل ہے۔ جس زندگی کو خدا اپنی توحید کی دلیل قرار دے، اس زندگی میں اگر خطا کا امکان باقی رہا تو بعد کی زندگی کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے پیدائش کی گھڑی سے لے کر وصال کی گھڑی تک حضور کی سیرت کا ایک ایک لمحہ، حضور کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک فرق ہر قسم کی غلطی اور خطا کے امکان سے پاک ہے۔ یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا قرآن میں موجود ہونا۔ اب دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار ملتیں اور قومیں، ان کے بھی سربراہ، ان کے بھی پیشوا آئے، ان کی سیرتیں لکھنے والے لوگ متعدد کتابیں لکھتے رہے، تو کسی ہستی کی سیرت جو ہے اس کا اعتبار اور انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک، سیرت نگار کون ہے، دوسری سیرت کی کتاب کون سی ہے، اور تیسری اس کتاب کی زبان کیا ہے۔ سب سے پہلے نظر جاتی ہے کہ کسی کی سیرت لکھنے والا خود کتنا محقق ہے، خود کتنا معتبر اور مستند ہے، خود کتنا عالم ہے، تاکہ اس کی تحقیق میں کوئی غلطی تو نہیں، پہلی بات۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جو کتاب سیرت کے موضوع پر لکھی گئی وہ کتاب کتنی اوتھینٹک ہے، کتنی مستند ہے، کیا اس میں کوئی رد و بدل یا کمی بیشی یا حذف و اضافہ تو نہیں ہوتا رہا، 2۔ اور تیسری بات، جس زبان میں وہ سیرت لکھی گئی، جب لکھی گئی تھی، کیا وہ زبان ہر دور میں زندہ اور مکمل طور پر قابل فہم زبان بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ گزشتہ انبیاء اور بے شمار بزرگوں کی سیرتیں جن زبانوں میں لکھی گئیں، آج ان زبانوں میں سے ایک زبان بھی زندہ اور مکمل طور پر قابل فہم نہیں ہے۔ کوئی سیرت عبرانی میں لکھی گئی، کوئی کتاب سریانی میں تھی، کوئی کتاب یونانی زبان میں تھی، کوئی کتاب سنگالی زبان میں تھی، کوئی کتاب پالی زبان میں تھی، کوئی کتاب سنسکرت زبان میں تھی، کوئی کتاب اوسطن زبان میں تھی۔ مہاویر سوانی کی سیرت ہو یا مہاتما بدھ کی، ہندوؤں کے پیشواؤں کی سیرت ہو یا جناب زرتشت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی، ہر نبی کی سیرت لکھنے والوں نے لکھی، لیکن نہ کسی کا سیرت نگار اتنا مستند تھا جتنا مصطفیٰ کا سیرت نگار مستند ہے، نہ کسی کی سیرت کی کتاب اتنی محفوظ اور معتبر تھی جتنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب مستند ہے، اور نہ کسی کتاب کی زبان اتنی زندہ تھی جتنی حضور کی سیرت کی کتاب زندہ ہے۔ اللہ، تیرے رسول کی سیرت لکھی گئی، اس کا سیرت نگار کون ہے، اس کا سوانح نگار کون ہے؟ تو جواب آتا ہے ورفعنا لک ذکرک، حضور کی سیرت کا ذکر کرنے والا میں ہوں، مجھے کسی اور سیرت نگار کی حاجت نہیں ہے۔ تو حضور کا سیرت نگار، حضور کا سوانح نگار،
حضور کا ذکر کرنے والا اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا سیرت نگار ہے کہ اب اس کی ذات کی نسبت تحقیق کرنا کہ اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی حضور کے کمالات کی جستجو میں، یہ تصور ہی کفر ہے۔ اس لیے حضور کا سیرت نگار وہ ہے جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ کتاب کون سی ہے جس میں حضور کی سیرت لکھی گئی؟ تو وہ کتاب قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن ہے اے حبیب، تیرے ذکر کی، تیری سیرت کی کتاب ہے، اور یہ ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے نہ اس کا حضور کا سیرت نگار نظروں سے اوجھل ہے، نہ حضور کی سیرت کی کتاب رد و بدل کا شکار ہونے والی ہے۔ زبان کون سی ہے جس میں حضور کی سیرت لکھی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک وقت آئے کہ یہ زبان بھی سمجھنے کے قابل نہ رہے؟ تو اللہ رب العزت وعدہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ سیرت کی کتاب، یہ قرآن ایسی عربی زبان میں نازل کی ہے کہ جو قیامت تک کے لوگ جس کو سمجھتے رہیں گے۔ لعلکم تعقلون، اور لعلکم کے مخاطب قیامت تک کے سارے انسان ہیں۔ یہ وہ زبان ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ قیامت کی کڑی تک یہ زبان مردہ زبان ہو جائے۔ ارے عربی کو زندگی مل گئی کس لیے کہ اس زبان میں حضور کی سیرت لکھی گئی تھی۔ این ممکن ہے اگر عربی قرآن کی زبان نہ ہوتی، اگر عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ ہوتی، اگر عربی کو خدا نے اپنے کلام کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو یہ بھی دوسری زبانوں کی طرح تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ اس عربی کو بھی زندگی مل گئی، دوام مل گیا حضور کی سیرت کی برکت، لہذا یہ آج بھی قابل فہم ہے۔ تو حضور کی سیرت کی کتاب اب آپ کے سامنے ہے، سوانح نگار آپ کے سامنے ہے، زبان آپ کے سامنے ہے۔ تو آئیے اس قرآن کو، اس سیرت نبوی کی کتاب کو اٹھا کر اس سے پوچھیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ خاکہ تو بتا۔ اے قرآن ہمیں بتا ہمارے آقا کا سوانحی خاکہ کیا ہے، حضور کی سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، حضور کا آغاز کس مقام سے ہوا اور کہاں تک حضور جائیں گے۔ تو قرآن سے جب میں حضور کا سوانحی خاکہ جستجو کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو قرآن حکیم حضور کی زندگی کے تذکرے کو، حضور کی مبارک حیات کے ذکر کو اس مقام سے شروع کرتا ہے جو مقام ہی نہیں ہے۔ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ جب اس کائنات حصی کو وجود بھی نہ ملا تھا۔ اب حضور کی سیرت کا، حضور کے تذکرے کا بیان وہ سمانے نگار شروع کر رہا ہے۔ خدا کی ذات حضور کی سیرت و سمانے کا ذکر شروع کر رہی ہے، اور کہاں سے شروع کرتی؟ دنیا کی کوئی سیرت کی کتاب اس مقام سے حضور کی سیرت کا ذکر شروع نہیں کرتی جس مقام سے قرآن حضور کی سیرت کے ذکر کا آغاز کرتا ہے۔ اور وہ کون سا مقام ہے؟ جب اس کائنات کو، اس عالم انسانیت کو، اس دنیا بشریت کو، اس کائنات حسیات کو، اس دنیا کو وجود بھی نہ ملا تھا، اس وقت سے حضور کے سوانحی خاکے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا مقام ہے؟ تو قرآن حکیم آغاز کرتا ہے حضور کے سوانحی خاکے کے بیان کا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ دنیا مارز وجود میں نہ آئی تھی، جب انسان نہ تھا، بلکہ اس وقت جنات کا بھی وجود نہ تھا، اور کچھ بعید نہیں کہ فرشتوں کو بھی وجود نصیب نہ ہوا ہو۔ اس لیے کہ وہ عالم ارواح کی بات کی جا رہی ہے، اور عالم ارواح کی کوئی حد نہیں۔ کب سے عالم ارواح شروع ہوا اور کس وقت یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا؟ قرآن تو صرف اتنی بات کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اذ کا معنی اور اس کا نقطہ میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ جہاں کہیں یہ وارد ہو تو اس کا معنی کیا جاتا ہے یاد کرو۔ اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ یاد کرو وہ وقت اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ تو اس جہاں کہیں آئے تو اس سے پہلے ایک محذوف ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وذکر،
یاد کر وہ گھڑی جب کا یہ واقعہ ہے۔ تو قرآن کا مخاطب کون ہے؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نا۔ تو اللہ رب العزت جبرائیل امین کے ذریعے رسول پاک سے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیارے حبیب آپ یاد کریں وہ گھڑی جب یہ کائنات موجود نہ تھی اور انبیاء کی روحوں کو خدا یہ کہہ رہا تھا۔ تو گویا رسول پاک کو اس واقعے کی یاد دلا کر کہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اخذ میثاق انبیاء کا واقعہ حضور کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح تھا جس طرح آج آپ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں دنیا بناؤں گا، اس میں انسان پیدا کروں گا اور ان کی ہدایت کے لیے تمہیں کتاب اور حکمت دے کر باری باری مبعوث کروں گا، اور جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر مبعوث کر چکوں لما آتیتکم، تو آتیتکم یہ لفظ صیغہ ماضی کا ہے، تو صیغہ ماضی استعمال کرنا اس امر پہ دلالت کرتا ہے کہ تمام انبیاء جو خدا کے مخاطب ہیں وہ اپنی اپنی کتابیں اپنی اپنی ہدایات اور حکمتیں لے کے آ چکیں گے، اور سب کے آ جانے کے بعد کسی کے آنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضور کی ختم نبوت کا اشارہ بھی یہی بیان ہو رہا ہے، لما آتیتکم جب میں تم سب کو عطا کر چکوں من کتاب و حکمت، کتابیں بھی جو تم کو دینی ہے اور حکمت و دانائی بھی جو تمہیں عطا کرنی، اور تم دنیا میں آ چکو، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ثم تاکید کے لیے آتا ہے، تمہارے مبعوث ہو جانے کے بعد سب سے آخر میں وہ رسول آئے گا جس رسول کی خاطر میں نے بزم کائنات سجائی ہے، مبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، کہ میں کیا ہوں؟ ارے میں تو صرف خوشخبری سنانے والا ہوں اس بڑی سرکار کی جو میرے بعد آنے والی ہے، اور اس کا نام احمد ہے۔ تو جب تم دنیا میں آ چکو تو تمہارے بعد میرا رسول آئے گا، تمہارے بعد میرا وہ رسول آئے گا جو تمہاری نبوتوں، تمہاری کتابوں اور تمہاری تعلیمات پر مہر تصدیق ثبت کر دے گا، مہر تصدیق ثبت کر دے گا۔ مصدق لما معکم، جو کچھ تم لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے تھے سب کچھ کی تصدیق کر دے گا، اس کی تصدیق پر سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا۔ اور جب مہر تصدیق ثبت کرنے والا آ چکے اور تصدیق کی مہر ثبت ہو چکے تو اس کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ لے کر آئے تو وہ تو تصدیق سے خارج ہے۔ اس لیے فرمایا مصدق لما معکم، تم جو اس سے پہلے مبعوث ہو چکے ہوگے تمہاری نبوتوں کی وہ تصدیق کر دے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہوگا۔ تو جب وہ نبی آ جائے تو پھر کیا کرو گے تم؟ تو حضور کا مصدق ہونا یہ حضور کی سیرت ہے، تصدیق کنندہ ہونا، تصدیق کنندہ ہونا یہ حضور کی سیرت کا ایک نمایاں باب ہے۔ تو پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم اس نبی پر ایمان لے آنا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ تنصرنہ، مدد کرنا کو حضور کی معاشی مدد تو نہیں ہے، کوئی مالی مدد اور اعانت تو نہیں مطلوب، کوئی ظاہری سیاسی مدد اور اعانت تو مطلوب نہیں ہے، کوئی ظاہراً دشمنوں سے بچاؤ کی مدد تو مطلوب نہیں ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے ان کے بعد آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تمہارے بعد تشریف لائے گا وہ رسول لیکن تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے گا، تمہاری تصدیق کرے گا لیکن کسی مشن کے بغیر نہ آئے گا، وہ ایک مشن لے کے آئے گا اور وہ مشن اس کی ساری سیرت و کردار ہوگا، اور اس مشن کی مدد کرنا اے انبیاء تمہاری نبوتوں کا حق ہوگا۔ تو آغاز حضور کے تذکرے کا، حضور کی سیرت و کردار کا، حضور کی نبوت و رسالت کا اور حضور کے مشن کا اس وقت سے ہو رہا ہے قرآن میں جو وقت اس مادی کائنات کے وجود سے بھی پہلے کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آغاز قرآن کے حوالے سے عالم ارواح سے ہو چکا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر، سب سے پہلے انسان کے طور پر تخلیق کیے گئے،
اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ یکے بعد دیگرے شروع ہو گیا۔ جب عالم بشریت وجود میں آ گیا تو اس نور مطلق کو جسے عالم لاہوت اور عالم جبروت سے منتقل کر کے عالم ارواح میں رکھا گیا تھا تاکہ فرشتوں اور انبیاء کی روحوں کو فیض پہنچا سکے، جب عالم بشریت کے سلسلے کا آغاز ہو گیا تو اب اس نور مطلق کو نسل بعد نسل اس دنیا میں منتقل کیا جانا شروع کر دیا۔ اب وہ نور پاک پشتوں میں منتقل ہونا شروع ہو گیا تو قرآن حضور کی زندگی کے اس دوسرے گوشے کا ذکر کرتا ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ خدا کی ذات تو وہ ذات ہے جو تجھے دیکھ رہا تھا جب تیرا نور عالم جبروت اور عالم ارواح میں سکون پذیر تھا، وتقلبک فی الساجدین، اور اے پیارے جب تو نور کی حالت میں پاک سجدہ کرنے والے انبیاء کی پشت در پشت منتقل ہوتا آمنہ کی گود میں آ رہا تقلبک فی الساجدین۔ حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی کا دوسرا مرحلہ، ایک مرحلہ عالم ارواح میں قیام کا، دوسرا مرحلہ عالم بشریت میں نور کی کیفیت میں پاک صلبوں میں منتقل ہوتے چلے آنے کا، اور کہاں تک منتقل ہوتے چلے آنے کا؟ حضرت عبداللہ کی پشت میں سے حضرت آمنہ کی گود میں منتقل ہونے آنے کا۔ یہاں ضمناً ایک بات، مجھے ذوق کی بات یاد آ گئی، تو قرآن حکیم کہتا ہے تقلبک فی الساجدین، کہ پیارے تو پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت یوں کی، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں حضرت آدم سے لے کر اپنی والدہ حضرت آمنہ تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ میرے آباء و اجداد اور میری امہات کے پورے سلسلے میں ایک فرد بھی ایسا نہیں جو شرک کی آلائشوں سے لبریز ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک اللہ رب العزت نے جس جس شخص کی پشت کو حضور کے نور کا ظرف بنایا، جس جس ماں کے رحم کو حضور کے نور کا ظرف بنایا، اس کو بھی شرک، کفر اور نجاست کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔ کیوں پاک رکھا؟ اس میں ان کا اپنا کمال نہ تھا، وہ کمال یہ تھا کہ ان کے پشت اور ان کے رحموں کو نور مصطفیٰ کا ٹھکانہ بنایا جائے۔ ارے یہ برکت اور فیضان تھا اس نور کا، اس نور مطلق کا، اس نور آخری کا، اس نور اولی کا، کہ جس کے ٹھکانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا کسی خوش نصیب کی پشت کو اور کسی خوش نصیب کے رحم کو۔ جب حضرت عبداللہ کی پشت میں حضور کا نور موجود تھا، وہ ایک سفر پہ تجارت پہ جا رہے تھے، ایک عورت، اس کا نام غالباً فاطمہ ہے، اس نے دیکھا آپ کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور پایا، اس نور کی گرویدہ ہو گئی اور آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ عبداللہ میں چاہتی ہوں تجھ سے نکاح کرنا، شادی کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، اس وقت تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، جواب دیا کہ میں اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا۔ آپ واپس تشریف لائے، کچھ عرصہ کے بعد آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی تو وہ نور جو امانت کے طور پہ حضرت آدم کی پشت سے چلا تھا اور حضرت عبداللہ کی پشت تک پہنچا تھا، وہ خوش بخت و خوش نصیب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں منتقل ہو گیا۔ اس منتقلی کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، پھر آپ اس سفر میں گئے، وہ عورت پھر ملی، آپ نے فرمایا کہ میرے اعزاء اور اقارب نے شادی کی اجازت دے دی ہے، اگر تو شادی کرنا چاہے تو کر لے۔ اس نے نقاب اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ عبداللہ میں جس نور کی خاطر شادی کرنا چاہتی تھی وہ کوئی اور خوش بخت اپنے دامن میں لے گئی، مجھے تجھ سے نہیں، مجھے تو اس نور سے سروکار تھا، اب میں شادی کی خواہش مند نہیں۔ تو اس لیے وتقلبک فی الساجدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح سے منتقل ہو کر پاک پشتوں میں منتقل ہوتا، ابھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقل ہونا، اس کے بعد پھر 12 ربیع الاول کی گھڑی آئی، مکہ کی وادی میں حضور کی ولادت کا وقت آن پہنچا۔ اب حضور کی زندگی کا یہ تیسرا مرحلہ ہے، تو قرآن کہتا ہے ووالد وما ولد، قسم ہے اس مبارک اور خوش نصیب والد کی جس کی پشت میں یہ نور قائم رہا، وہ ولد،
اور قسم ہے اس عظیم نو مولود بچے کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیدا ہوا. ووالد وما ولد، قرآن قسم کھاتا ہے پیدا ہونے والے کی بھی اور اس خوش نصیب باپ کی بھی جس کی پشت سے یہ نور منتقل ہو کے آگے آیا. تو حضور کی ولادت کے مرحلے کی قسم کھا لی قرآن نے. یہ حضور کی حیات طیبہ کا تیسرا مرحلہ تھا. اب حضور کی ولادت کا وقت کون سا ہے؟ رات اپنی ظلمتوں کو اپنے منتہائے کمال پہ پہنچا چکی تھی. رات کے اندھیرے چھا چکے اور جہاں تک انہوں نے اپنے اندھیروں کو پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے. رات اپنی انتہا پر پہنچی اور دن کروٹیں لینے لگا. دن کا اجالا وہ سرگوشیاں کرنے لگا. اندھیروں کو ختم کر کے دن کا اجالا آنے لگا. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. ظلمت اور اجالے کا سنگم تھا. رات اور دن کا میلاد کی گھڑی تھی کہ وہ نور اس کارخانے قدرت میں حضرت آمنہ کی گود سے منصع شہود پہ منتقل ہو گیا. اللہ رب العزت نے حضور کی ولادت کی اس گھڑی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے اس دن کے اجالے کی جو آ رہا تھا، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کے اس اندھیرے کی جو جا رہی ہے. اذا سجا یعنی جب وہ اپنا کام پورا کر چکی، جب وہ پوری طرح چھا چکی اور پوری طرح چھانے کے بعد اب اس کے جانے کا وقت آ گیا اور دن کے اجالے کے آنے کا وقت آ گیا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. بعض مفسرین نے تو یہاں ایک اور بڑے نکتے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے. قسم ہے چاشت کے دن کی طرح چمکتے ہوئے پیارے چہرے کی. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی ظلمتوں کی طرح گہری اور سیاہ حضور کی زلفوں کی جو بکھر کے آ جائیں چہرے پر. تو وہ معنی ہو یا یہ معنی، بہرحال میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ قسم نہ عام دن کے اجالے کی ہے اور نہ عام راتوں کے اندھیرے کی ہے، کیونکہ اس سورت کو پڑھیے پہلی آیت سے آخری آیت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سوا کسی آیت میں اور کوئی بات بیان نہیں ہوئی. پڑھیے اس سورت کو گھر جا کر. اس سورت کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بیان پر مشتمل ہے. جب سورت اول سے آخر تک حضور کے ذکر سے معمور ہے تو پھر وہ جو قسمیں کھائی گئیں آغاز میں وہ بھی حضور ہی کی ذات کے ساتھ منسوب ہو. اس لیے قرآن نے آغاز یہاں سے کیا. قسم ہے اس 12 ربیع الاول کے مبارک دن کے اجالے کی جو آ رہا تھا، اور قسم ہے اس رات کی اندھیری گھڑیوں کی جو جا رہی تھی. اس کے بعد فرمایا با ودعک ربک وما قلی، اے پیارے نبی نہ تیرا رب تجھ سے روٹھا ہے نہ وہ تجھ سے ناراض ہے. اس کی بات بعد میں آئے گی. تو حضور کی ولادت کی گھڑی کا ذکر قرآن نے کر دیا کہ حضور اس وقت پیدا ہوئے جب دن کا اجالا آ رہا تھا اور رات کا اندھیرا جا رہا تھا. حضور کی ولادت ہو گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور یتیم تھے. حضور کے والد گرامی کا سایہ حضور کے سر پر نہ تھا. اب وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کا یہ معنی حضور کے بچپن کی حالت کے ساتھ یتیمی کی حالت کے تذکرے کی مناسبت سے بھی موضوع لگتا ہے کہ 2 آیتوں کے بعد حضور کے بچپن کے احوال کا بیان ہو رہا ہے اسی صورت میں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے پیارے تو پیدا ہو چکا اور پیدا ہوتے ہی ہم نے تجھے یتیم پایا. حضور کی حیات طیبہ کے 5ویں مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے. تو پیدائش کے وقت سے ہی یتیم تھا. تیرے اوپر تیرے باپ کا سایہ بھی نہ تھا تاکہ دنیا جان لے کہ یہ نبی خدا کے سوا دوسروں کے سائے کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات کو اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنے کے لیے آیا. دنیا کو اس نبی کی نبوت کے سائے کی حاجت ہے اور اس کو صرف خدا کی شفقت اور خدا ہی کی رحمت کے سائے کی حاجت ہے. یہ دنیا سے بے نیاز ہے. الم یجدک یتیما فآوا، پیارے ہم نے تجھے کیا یتیم نہ پایا؟ فآوا، تو ہم نے تیری یتیمی کو ختم کر دیا، تجھے اپنی طرف سے خاص سہارا عطا کیا. یتیم ہونے کے باوجود ہم نے تجھے بلند برتر اور برگزیدہ کر دیا.
تو حضور کی یتیمی کی حالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب حضور کی یتیمی کے وقت گزر جانے کے بعد جب حضور جوانی کو پہنچے تو حضور کو اپنے رب سے ایسا عشق ہو گیا، ایسی محبت، عشق تو پہلے بھی تھا، محبت پہلے بھی تھی، لیکن وہ جذبہ اس طرح موجزن ہو گیا کہ حضور شہر کے اجالوں کو چھوڑ کر، مکے کے گلی کوچوں کو چھوڑ کر اور شہر کی رونقوں کو چھوڑ کر دور غاروں کے اندھیروں میں چلے جاتے، خلوت قدوں میں چلے جاتے، اور کئی دن، کئی ہفتے، مہینے سے بھی زائد خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کے ساتھ عشق و محبت کی لو لگائے رہتے۔ تو یہ دور یتیمی کے بعد حضور کے اوپر استغراق اور عشق و محبت میں غرق ہونے کا دور آیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیارے یتیمی کے دور سے گزر کر ہم نے تجھے اپنی عشق اور محبت میں مستغرق پایا، تجھے اس طرح اپنے عشق اور محبت اور اپنی لگن میں محو پایا کہ تجھے دنیا اور اپنی بھی خبر باقی نہ رہی تھی، تیرا کھانا پینا ہمارے عشق میں چھوٹ گیا تھا، تو ساری رونقیں، سارے رشتے، ساری سہولتیں چھوڑ کر میرے عشق اور محبت میں اور میری لگن میں کئی دن، کئی مہینے غاروں میں بسر کرتا، تو ہم نے تیرے عشق کا صلہ تجھے کیا دیا، فہدا، تجھے اپنا دیدار عطا کر دیا، تیری محبت اور تیرے عشق کا صلہ ہم نے تجھے اپنا وصال عطا کر دیا، ہم نے تجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ فہدا کا معنی عربی لغت میں بھی اور قرآنی نقطہ نظر سے اور مسلمہ معنی، اگر ہدایت نبی کو ہو تو منزل مقصود پر پہنچانے کی ہوتی ہے، تو چونکہ تو ہمارے عشق میں مبتلا تھا اس لیے ہم نے تجھے اپنے آپ تک پہنچا دیا۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے تک پہنچا دیتا ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں چاہتے ہیں انہیں اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو جب اللہ کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، اس کی سنت ہے کہ جسے چاہے اپنے تک پہنچا دے، تو رسول سے بڑھ کر کون حقدار ہوگا خدا تک پہنچنے کا؟ اس لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تجھے اپنے عشق میں محو پایا، بس تیرا بازو پکڑ کر اپنے وصال کی دولت سے آشنا کر دیا۔ اس کے بعد پھر بعثت کا ذکر آیا، پھر حضور کے اوپر مشقت کا دور آیا، مالی تنگی کا دور آیا، کچھ پریشانیوں کا دور آیا۔ قربان جاؤں آقا آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے ایک لمحے پر کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے آپ کے تذکرے کو شروع کیا، اور کوئی حالت آپ کی زندگی میں ایسی نہ آئی جس کو پیار کے انداز میں خدا نے بیان نہ کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر اس کے بعد پیارے تیرے اوپر تنگی کا بھی وقت آیا، تیرے اوپر اسرت کا بھی وقت آیا، مشقت کا بھی وقت آیا، ہم نے کیا کر دیا؟ فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے ہر چیز سے غنی کر دیا، ان تنگیوں ان اسرتوں سے بے نیاز کر دیا، یا تجھے اتنی دولت عطا کی کہ تنگی ختم ہو گئی، یا تجھے وہ استغنا عطا کیا کہ ہر چیز بے اثر ہو گئی، کوئی تنگی کوئی اسرت تیرے لیے باعث اثر نہ رہی۔ فاغنا، تو حضور کو غنی اور حضور کو مالدار کر دیا۔ حضور کی حیات طیبہ کے مرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی حضور کے اعلان نبوت کا وقت آ گیا۔ 40 برس کی عمر کو حضور پہنچ چکے تھے، حضور کی نبوت کے اعلان کا وقت آ گیا، تو ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیج دیا دنیا میں، تاکہ اس دین حق کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کر دیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس کا ذکر قرآن نے یوں کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں انہی کی جانوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کر دیا جو ان پر خدا کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کی میل کچیل کو اپنی نگاہ کرامت اثر سے صاف کر دیتا ہے، انہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی عطا کرتا ہے۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، یہ تو حضور کی ولادت اور حضور کی بعثت کی بات ہے۔ قرآن جب حضور کا نور
پاک پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا تھا، تو درمیان میں ایک برگزیدہ نبی ایسے بھی آئے جنہوں نے حضور کی ولادت کے لیے دعا کی کہ اللہ اس پیارے نبی اور آخری نبی کو میری اولاد میں سے ملبوس کر دینا۔ وہ دعا چونکہ حضور کے میلاد، حضور کی ولادت سے متعلق تھی، خدا نے اس دعا کے کلمات کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیہ کلمات تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ان کی جانوں میں سے اپنا وہ رسول مبعوث کر دے جو تیری کتاب ان پر تلاوت کرے اور حکمت و دانائی اور کتاب کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے۔ تو جو کچھ انہوں نے اپنی دعا میں کہا تھا ان میں سے ہر چیز کا ذکر حضور کی ولادت کے بعد حضور کی بعثت کے ساتھ یہاں 3 آیتوں میں قرآن نے کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت ابراہیم کی دعا کی اجابت ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میرے باپ نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا نتیجہ میری ولادت کی صورت میں انسانیت کو عطا کیا۔ تو حضور کی بعثت کا وقت آ گیا۔ حضور کی بعثت کے بعد حضور کو اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ یہ حضور کی بعثت تھی، نبوت کا اعلان تھا، لیکن نبوت کا اعلان کوئی محدود مقصد کے لیے نہ تھا۔ حضور کو نبوت کے ساتھ رسالت بھی عطا کی گئی تھی، اور رسالت ایک مخصوص خطے کی نہیں بلکہ پوری کائنات انسانیت کی رسالت تھی۔ فرمایا گیا کہ پیارے اعلان کر دے اس دنیا میں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے عالم انسانیت سن لو میں تم سب کے لیے خدا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیارے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا رسول بنا کر مگر پورے عالم انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، انا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو ہر ایک پر گواہ بنا کے بھیجا، ہر ایک کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا، ہر ایک کے احوال سے باخبر بنا کے بھیجا، اور ہر ایک کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور غلط کرنے والوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور خدا کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور اس گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو چمکتے ہوئے سورج کی مانند سراج منیر بنا کے بھیجا۔ جس کو اجالے کی ضرورت ہو وہ تیری طرف لپک آئے، اس کو اجالا اور روشنی نصیب ہو جائے گا۔ تو حضور کی رسالت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو، مختلف گوشوں کو اپنے اپنے انداز کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے بندو یہ رسول تمہارے اوپر شہید ہے، گواہ ہے۔ وَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کا دن منظر کیسا ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ایک ایسا گواہ بنا کے اٹھایا جائے گا کہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی امتوں کی شہادت تو اکیلا دے رہا ہے۔ یہ نابک علی ہؤلاء شہیدا، ہر امت کا نبی اس امت کا گواہ ہوگا، لیکن اول سے آخر تک تیری گواہی صرف تیری امت کے لیے نہیں سب کے لیے ہوگی۔ حضور کی رسالت کوئی معمولی رسالت نہ تھی، کوئی محدود رسالت نہ تھی، للعالمین نذیرا، پوری کائنات کے لیے ڈر سنانے والے بن کے آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سراسر رحمت بن کے آئے تھے، اور کسی ایک طرز کی مخلوق کے لیے نہیں، کسی ایک نوع کی مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ اول سے آخر تک کائنات میں جو کچھ پیدا کیا گیا تھا ہر ذرے کے لیے حضور کی ذات سراسر رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ یہ تھی حضور کی رسالت۔ جب حضور نے رسالت کا فریضہ سر انجام دیا، ارشاد ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا لمحہ ہے جسے قرآن نے اپنے سینے میں سمو نہیں لیا؟ اگر حضور
آرام کی غرض سے، ذرا دیکھیے، نماز نہیں پڑھ رہے، سجدہ نہیں کر رہے، رکوع نہیں کر رہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، صحابہ کو واعظ نہیں کر رہے، کفار سے جہاد نہیں کر رہے، آپ بھی چادر لے کر آرام کی خاطر کبھی چارپائی پہ دراز ہو جاتے، لیٹتے ہیں، اور لیٹنا آرام کرنے کی غرض سے ہوتا ہے، کوئی عبادت تو نہیں نہ ہوتا۔ ارے اس پاک نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی پاکیزگی پہ قربان جائیں کہ اگر وہ آرام کی غرض سے تھوڑی دیر درازی اور آرام اور سکون کی غرض سے چادر لے کر چارپائی پہ لیتا تو خدا کی محبت جوش میں آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لے کے لیٹنے والے اٹھ اور ان کو تبلیغ کر۔ تو چادر لے کے اوڑھ کر لیٹنا بھی حضور کی ادا خدا کو پسند آ گئی۔ سردیوں کا موسم آیا، چادر سے کام نہیں چلتا تھا، حضور نے موٹا کمبل لے لیا، چادر کی بجائے کمبل اوڑھا، لیٹے، اب کمبل اوڑھنے کی ادا بھی پسند آ گئی، فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے۔ ارے کون سی ادا تھی میرے آقا کی جو حضور کی زندگی میں پائی گئی اور قرآن نے اس سے اپنے اندر رقم نہ کر لیا۔ یہ تو لیٹنے کی بات تھی، اب عبادت کی طرف بھی آ جائیے۔ رات کی گھڑیاں ہیں خدا کو منانے کے لیے، خدا کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ کوئی شخص، ہر چیز کی کثرت نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی رضا کے لیے اس کی یاد کی کثرت کبھی نقصان کا باعث نہیں ہوتی۔ تو خدا کی یاد ہی تو حضور کر رہے تھے، رات کا زیادہ حصہ کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دیا۔ ان کے نازک نازک قدم، پھول کی پتیوں سے بھی نازک قدم، کثرت قیام کے باعث کچھ سوجنے لگے۔ جب مبارک قدموں پر ورم نمودار ہوئی، خدا کی محبت پھر جوش میں آئی اور حکم ہوا جبرائیل جا کر میرے پیارے حبیب سے کہہ دے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو اتنا قرآن پڑھ جو تجھے سکھ دے، تو اتنی عبادت کر جو تیرے جسم کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، کہ اگر تیرے جسم پہ تکلیف آ گئی تو ہم کو اس عبادت کا مزہ کیا آئے گا۔ تو حضور کی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا تھا جو حضور کی زندگی میں آیا اور قرآن نے اسے ابدی حقیقت کے طور پہ اپنے اندر رقم نہ کر لیا۔ تو بات کر رہا تھا، حضور نے رسالت کا فریضہ سر انجام دیا، لوگوں کو کفر و طاغوت سے بچنے کی تعلیم دی، خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف پکارا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بس دعوت دینے کی دیر تھی، ابتلا، مصیبت اور ایذا کا دور شروع ہو گیا۔ ابتلا، مصیبت کا دور آیا، ہر طرف سے مشکلات اور مصائب ہونے لگے، ہر طرف سے دشمنیاں اور عداوتیں پیدا ہونے لگیں۔ ابو لہب نے اٹھ کر اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور گزند پہنچانے کی کوشش کی تو یہ رسول، اس کی سیرت کو آقا عالم کو یہ تھا کہ یہ تو سراسر رحمت تھا، یہ رسول تو سراسر رحمت تھا، اس کی زندگی میں کسی کو بد دعا دینا تو داخل ہی نہ ہوا تھا۔ جب طائف کے بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے گئے، جس میں اقدس لہو لہان ہو گیا، چکنا چور ہو گئے اور تھک کر حضور طائف کی دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئے، حضور کی یہ حالت دیکھ کر جبرائیل امین لرزہ برندام ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، ظلم، ایذا رسانی اور تکلیف اور مصیبت کی انتہا ہو گئی، آج آپ کے اشارہ ابرو کی ضرورت ہے، اجازت دیجئے میں طائف کی بستی کو، آپ کے دشمنوں کے بستی کو اٹھا کر اس بلندی سے جا کے گراؤں کہ قیامت تک ان کے کسی بچے کا نام و نشان نہ رہے، ان پہ عذاب کی سخت ضرورت ہے۔ میرے آقا مسکرا دیے، یہ صاحب سیرت مسکرا دیا، فرمایا جبرائیل انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، جبرائیل میں تو سراسر رحمت بن کے آیا ہوں، کسی کے لیے زحمت بن کے تو نہیں آیا، اگر انہوں نے مجھے پتھروں سے تکلیف دی ہے تو پھر بھی ان کے لیے رحمت مہیا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہاں اس نقطے کی وضاحت، رحمت کے مفہوم کی وضاحت حضور کی ذات کے حوالے سے واضح کر دوں ایک مثال سے۔ آپ نے متعدد بار سنا ہوگا کہ حضور گزرتے تھے مکہ کی گلی میں، ایک کافر اور مشرک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، گندگی غلاظت پھینکتی،
روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا، کوڑا حضور پر پھینکتی، حضور مسکراتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن ایسا آیا حضور گزرے، اس مائی نے کوڑا نہ پھینکا، آپ کی منتظر نگاہیں اس کے کوڑے کو تکتی رہیں، آپ آگے گزر گئے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ آج اس مائی نے کوڑا نہیں پھینکا، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ مائی بیمار ہے، آپ سے رہا نہ گیا، اس مائی کے گھر گئے، فرمایا مائی آج تیرا کوڑا نہ پھینکنا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن گیا، خدا تجھے صحت دے اور تو پھر اپنا کام کر سکے۔ یہ تھی رحمت۔ رحمت کا مفہوم کیا تھا؟ جس کام میں حضور کو تکلیف دے کر بھی اگر کسی انسان کو سکون ملتا تھا تو میرے آقا اس تکلیف کو اس لیے گوارا کرتے تھے کہ اس کا سکون باقی رہے، اس کی خوشی قائم رہے۔ رحمت کا یہ تصور چشم عالم نے ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو مرض یہ کر رہا تھا، حضور تو سراسر رحمت تھے، آپ تو بد دعا نہیں دیتے تھے، حضور کو تکلیف ہوتی تو کبھی غیرت خدا بندی جوش مارتی تو خدا کی ذات اس ایذا کے جواب میں کہتی کلم بعد ذالک الزنیم، جو شخص میرے حبیب کی شان میں زبان تان دراز کرتا ہے یہ حلال کا نسخہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص حضور کو ایذا دیتا، تکلیف دیتا، حضور کے لیے کسی گزنگ کا باعث ہوتا، حضور کی زبان سے دعا نکلتی اور خدا کی ذات آیتوں کے ذریعے اس کی تباہی کا پیغام لے آتی۔ تو یہ حضور کے لیے ایذا اور تکلیف کا دور آیا تو اس وقت لوگوں نے تانا دیا رسول پاک کو کہ اب محمد اکیلا رہ گیا، اب محمد اکیلا رہ گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کسی حکمت کی بنا پر 40 روز تک وحی نہ آئی، لوگوں نے تانا دیا، یہ دشمنی اور عداوت کا دور تھا کہ خدا نے محمد کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے نبی سے منہ موڑ لیا، اور ان کے کہنے سے ممکن تھا کہ حضور کے دل کو کچھ رنج آتا۔ اس رنج کے آنے سے پہلے رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہہ دے ما ودعک ربک وما قلی، چمکتے ہوئے چہرے اور سیاہ زلفوں والے دوست، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے اور نہ اس نے تجھ سے منہ موڑا ہے، وہ تو تیرے ساتھ ہے اور تیری رضا کا جویا ہے، تیری رضا کا خواہش مند ہے۔ تو ایذا کا دور آیا تو خدا نے اپنا ساتھ دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مراحل سے گزر کر کفار کے ساتھ جنگ و جدال اس ایذا کے دور میں آئیں۔ کفار نے حضور کی جان کو خطرے میں ڈالا، حضور کے اس نور نبوت کو بجھانا چاہا جس کا ذکر قرآن نے یوں کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نور حق کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یہ نہیں بجھا سکتے، خدا نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ وہ اس نور کو اپنے تمام تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ لہذا جنگ ہوئی، جدال ہوئی، کفار کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے جانثار صحابہ جان و مال کی قربانیوں سے لڑتے رہے۔ اس دور کے اختتام پر پھر دور فتوحات آ گیا، وہ مدنی زندگی کے آخری ایام میں تھا، فتوحات کا دور آیا، خوشیوں کا وقت آیا، کفار کی تباہی کا وقت آیا، اسلام کی عظمت و بلندی کا وقت آیا۔ ارشاد ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیارے ہم نے تیرے لیے روشن فتوحات کا راستہ کھول دیا۔ اب فتوحات کے دور کا آغاز ہو گیا۔ جب فتوحات کا دور آیا کفار اپنے عزائم میں ناکام ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی اور کفار کے مشن کی ناکامی، اس کا ذکر قرآن نے جو کیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کے دن جنہوں نے اے پیارے تیرے دین سے کفر کیا تھا وہ مایوس ہو چکے، اب کہہ دیں اپنے غلاموں کو کہ ان سے مت ڈریں، اب مجھ سے ڈریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور ہمیشہ کے لیے اسلام بطور نظام حیات تمہاری خاطر منتخب کر لیا۔ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کامیابی اور کفار کی مایوسی و ناکامی جب حضور نے اپنا وہ مشن جس کا دعویٰ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ کے الفاظ میں کیا گیا تھا،
کہ یہ رسول اس لیے آیا ہے کہ کفر اور طاغوت کی طاقتوں کو کچل کے رکھ دے اور حق کے جھنڈے کو کائنات میں بلند کر دے۔ اس رسول کی 23 برس کی جد و جہد کے نتیجے میں کفر ناکام ہو گیا، حق کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو گئی۔ جب حضور نے اپنی بعثت کا مقصد پورا کر لیا، حق اپنے اتمام کو پہنچ گیا، دین اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، اور قیامت تک کی امت کو حضور نے قرآن اور اپنی سنت کا ہدایت کا صحیفہ عطا کر دیا، اور قیامت تک حق کو اگر حق کی پیروی کی جائے تو اہل حق کو کامیابی کی ضمانت عطا کر دی۔ اس کے بعد اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پیارے، انسانیت کی جس ہدایت کے لیے، انسانیت کی جس بہتری کے لیے ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، اب وہ تو پورا کر چکا، ہم اب چاہتے ہیں لوٹ کے پھر تو ہماری طرف آ جا۔ جہاں سے تیری زندگی کی حرکت کا آغاز ہوا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ تو لوٹ آ پھر اسی اصل کی طرف۔ حکم ہوا انک میت وانہم میتون۔ اب اے پیارے حبیب، تیرے اوپر بھی موت کا ذائقہ آنے والا ہے اور ان پر بھی موت کی حالت آنے والی ہے۔ موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت حق ہے، خدا کے سوا ہر ایک کو فنا ہونا ہے، اور ہر وجود اور ہر شخص کے لیے موت کے ذائقے کا اس کی زندگی میں آنا حق ہے۔ لیکن بات یوں بھی ہو سکتی تھی کہ اے نبی، تم سب کو بالآخر موت آنی ہے، لیکن قرآن نے اب حضور کی زندگی کے اب دوسری طرف کی جو حرکت ہے، موت کے دروازے سے گزر کر اس کا ذکر بھی کیا، اور ناداں لوگوں کی نادانیوں کی اصلاح کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ حضور کی موت کو بھی اپنی موت کی مثل نہ سمجھنا۔ جس طرح میرے نبی کی زندگی تمہاری زندگیوں سے مختلف تھی، اسی طرح اس کی موت بھی تمہاری موت سے مختلف ہے۔ فرمایا انک میت وانہم میتون۔ وہ عاطفہ لگائی، حضور کی موت کی کیفیت کو الگ بیان کیا، باقی انسانوں کی موت کی حالت کو الگ بیان کیا، اور کہا کہ حبیب، تیرے اوپر موت کی حالت تیری شان کے مطابق آنے والی ہے، اور باقی انسانوں پر موت کی حالت ان کے حال کے مطابق آنے والی ہے۔ اور وہ موت کی حالت کس طرح آئی؟ وہ موت کی حالت اس طرح آئی کہ حضور جو کچھ اپنی زندگی میں کرتے رہے تھے وہ موت کے دروازے سے گزر کر بھی نہ بلا سکے۔ احادیث میں آتا ہے جب حضور کا جسد اقدس قبر مبارک میں اتارا گیا، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جسد اقدس کو جب اتارا تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے لب مبارک کھل رہے تھے۔ موت انک میتن، موت کے دروازے سے آقا گزر چکا ہے۔ موت فنا کا نام نہیں، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں داخل ہونے کا نام ہے، اسی لیے موت کو انتقال کہتے ہیں۔ انتقال یعنی ٹرانسفر، منتقل ہونا، اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں بسیرا کر دینا۔ تو لب مبارک کھل رہے تھے، حضرت علی نے اپنے کان حضور کے لبوں کے ساتھ لگائے تو وہ رسول اپنی موت کے دروازے سے گزر کر بھی اپنے لبوں سے یہ کہہ رہا تھا، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ کتنی احسان فراموش ہے وہ امت کہ اس امت کا رسول تو موت کے ذائقے کے حال میں بھی امت کی بخشش مانگنا نہ بھولا، اور یہ امت زندگی کی ہر گھڑی میں اپنے رسول کو بھول گئی، رسول کے پیغام کو بھول گئی، رسول کی سیرت کو بھول گئی، رسول کی صورت کو بھول گئی، رسول سے تعلق کو بھول گئی۔ سن لو، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اس رسول کے سامنے کس منہ سے پیش ہوگے جو رسول تمہیں پیدائش کے وقت نہ بھولا؟ حضور کی پیدائش کے وقت بھی حضور سجدے میں گرے، کان لگا کے سنا تو پیدائش کے وقت بھی امت کی مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ وہ رسول معراج کی رات جب اپنے حبیب کا بلا حجاب دیدار کر رہا تھا، ساری کائنات رسول کے قدموں کے تلے تھی، یا خدا تھا یا حبیب کبریا تھا۔ ارے محبوب کی ملاقات کے وقت کس کو کیا کچھ یاد رہتا ہے محبوب کے جلووں کے سوا؟ قربان جاؤ اس رسول کی عظمتوں پر
جو اس کے بلا حجاب جلووں کے مشاہدے میں بھی اپنی امت کی یاد کو نہ بھولا، جس نے معراج کی شب بھی امت کو نہ بھولا، جو موت کا ذائقہ چکھ کر بھی امت کو نہ بھولا۔ کاش اس امت کو بھی توفیق نصیب ہو کہ وہ بھی ہر گھڑی اپنے رسول کو یاد رکھ سکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے واپس دوسری دنیا میں عالم برزخ میں منتقل ہو رہے ہیں۔ جس طرح اب عالم ارواح سے حضور کے ذکر کا آغاز کیا گیا تھا، اب اس عالم دنیا سے پھر لوٹ کر عالم برزخ میں اور عالم برزخ سے لوٹ کر پھر عالم آخرت میں تشریف لے جانے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا عالم آخرت میں منتقل ہو جانے کا ذکر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے حبیب، جو گھڑیاں تو نے اس زندگی میں بسر کی ہیں، جان لے کہ تیری آخرت کی زندگی اس سے کہیں بہتر ہوگی۔ عالم ارواح سے حضور کے ذکر کا آغاز ہوا تھا، عالم آخرت میں جا کر پھر حضور کے ذکر کا اختتام ہوا، اور وہاں کی کیفیت، قیامت کا دن، محشر کا سما، اس کیفیت کا ذکر قرآن نے جو کیا کہ حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر بعد میں آنے والی گھڑی تیری زندگی کی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اب خدا کا یہ وعدہ حضور کی صرف روح سے ہے یا جسم سے ہے یا دونوں چیزوں سے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے تیری ہر بات کی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ حضور کے جسم اقدس کا حال بھی پہلی حالت سے بعد میں بہتر ہوگا، اور روح اقدس کا حال بھی ہر پہلی گھڑی سے بعد میں بہتر ہوگا۔ حضور کی روح پاک جسد انصری سے علیحدہ ہو گئی، جس کا نام ذائقہ موت ہے۔ روح کو علیین میں لے جایا گیا، یہ میں تصوراتی بات کر رہا ہوں لیکن بنیاد قرآن کی آیت ہے۔ علیین میں پہنچایا گیا، روح طیبہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہ بتا جس نے مصطفی سے جدا کر کے تو نے مجھے کہاں رکھنا ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہر طرف روح نظر دوڑاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے باری تعالیٰ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بات کی گھڑی اور آخرت کی زندگی پہلی زندگی سے بہر صورت بہتر ہوگی۔ اے رب ذوالجلال، اگر تیری کائنات میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور حضور کے قلب انور اور حضور کے سینے اقدس سے بہتر مقام اگر تحت سراس عرش معلیٰ تک تیرے پاس کوئی اور ہے تو مجھے وہاں رکھ، اور اگر حضور کے جسم سے بہتر کوئی مقام کائنات میں نہیں تو مجھے لوٹا کر حضور کے جسم میں بھیج دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے روح نبوی، میں نے تو کائنات میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بہتر کوئی مقام پیدا ہی نہیں کیا، لوٹ جا کہ میرا وعدہ ہے تو پہلی حالت سے بہتر ہوگی، تو پہلی حالت سے بہتر پھر تجھے حضور کے جسم میں ہی مل سکتی ہے، کہیں اور نہیں۔ تو ذائقہ اس لیے ان کا میتن کہا تھا کہ موت آئے گی، روح اور جسم جدا ہوں گے، لیکن وہ جدائی لحظہ بھر کے لیے ہوگی، روح لوٹ کے پھر حضور کے جسم میں قیامت تک کے لیے قرار پکڑے گی۔ تو حضور کی اخروی اور برزخی زندگی ہو گئی، اور جب آخرت میں حضور کا ذکر قرآن حکیم نے کیا تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے تو جو اتنا کچھ ہماری رضا کے لیے کرتا رہا ہے، تو نے جو پتھر سہے ہیں مجھے خوش کرنے کی خاطر، تو نے جو تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلی ہیں مجھے خوش کرنے کی خاطر، تو نے میری دین کی بلندی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں جن کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آجا میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تو عمر بھر میری رضا چاہتا رہا، اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں اب تجھے نہیں بلکہ میں تیری رضا کا جویا ہو جاؤں گا، تجھے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب تجھے اتنا کچھ عطا کروں گا، فَتَرْضَىٰ، کہ تو بالآخر راضی ہو جائے گا۔ قیامت کا دن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے تخت الوہیت کے ساتھ نبوت و رسالت کے تخت پر جلوہ افروز ہے۔ حضور کی حالت بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں وزیر اعظم کی ہے۔ انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نفسا نفسی کے عالم میں ہے۔
عجیب سما ہے، لوگ نظر اٹھاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر اس طرح فائز ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے ندائیں آ رہی ہیں، اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے پیارے، قیامت کے دن جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے تو اس مقام پہ کھڑا ہوگا کہ تیری زبان سے جو کچھ نکلے گا میری عطائیں اسے قبول کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو سجدہ کرے گا تو میری عطا کہے گی چل ارفع راسک۔ اے پیارے، تو سجدہ کیوں کرتا ہے؟ تو روتا کیوں ہے؟ تو تڑپتا کیوں ہے میری خاطر؟ آج تیرے رونے کا وقت نہیں، آج تیرے چہرے پہ مسکراہٹوں کے مچلنے کا وقت ہے۔ تو بجائے گر گرانے کے بڑے وثوق اعتماد اور بڑے لاڈ کے ساتھ مجھ سے مانگ، تو جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ آج تو سر کو نیچے نہ جھکا، اوپر اٹھا، یہ قیامت کا دن تو تیری عظمت و رفعت کے نظارے کرانے کا دن ہے۔ جو لوگ دنیا میں تیرے مقامات سے آشنا نہ ہو سکے، آج تیرے مقام کی معرفت دلانے کا دن ہے۔ آج تو مانگ، ہم تجھے عطا کریں۔ آج تو لاڈ کر، ہم تیرے لاڈ برداشت کریں۔ آج تو ناز کر، آج تو مچل، ہم تیرا مچلنا برداشت کریں۔ تجھے اتنا کچھ دیں گے کہ تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ پوچھا، اے آقا کب راضی ہوں گے آپ خدا کی رضا پر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا۔ میں اس وقت جا کے راضی ہوں گا اپنے رب سے جب میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کی بخشش کا سامان پیدا کروں۔ یہ حاضرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمان حیات کا، حضور کی زندگی کا ایک خاکہ تھا۔ تو آج حضور کے سوانے ہی خاکے کے ذکر پر اپنی گزارشات کے اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا کرے، حضور کی صحیح اطاعت عطا کرے، صحیح اتباع عطا کرے، دین حق کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا کرے، خدا اور خدا کے رسول کی رضا کی خاطر دنیا کے ہر مفاد، ہر طمع اور ہر حرص و لالچ سے پاک ہو جانے کی توفیق عطا کرے، اور ہم اس طرح دین مصطفی کی خدمت میں اپنی قربانیاں پیش کر سکیں کہ قیامت کے دن ہم بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں حضور کی بارگاہ میں کہہ سکیں، یا رسول اللہ آپ کے امتی ہونے کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکے، لیکن کچھ نہ کچھ جو کچھ ہماری بساط میں تھا ہم آپ کے دین کی خاطر کرتے ضرور رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق، عزم مصمم، اخلاص عطا کرے اور ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھے۔